الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسوله وخاتم الأنبياء محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اور اللہ نے کیا کیا نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے کبھی سورہ رحمان پڑھا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم حاضرین محفل، سامعین کرام، ہم مکتب، ہم سفر اور ہم منزل ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ تمہیں موت نہ آئے لیکن حالت ایمان میں، ایسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو، سر تسلیم خم کرنے والے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے دونوں بہترین ہیں تمام جہان والوں میں سے۔ اس کے بعد ایک شاعر کے شعر کی 4 لائنیں کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، کہ کوئی شک نہیں کہ روح کو تسکین ملتی ہے، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، جب تجھے درد ہو، کوئی پریشانی ہو، تو قرآن مجید کو کھول کر اس کو سمجھ کے پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو جینے کا سلیقہ۔ جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی، اور کامیابی کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کر۔ پھر فرمایا کہ کیا کیا اللہ نے تجھے نعمت نہیں بخشی، یعنی ہم کسی چیز کو نعمت تب تک شمار نہیں کرتے جب تک وہ ہمیں محنت کے بعد حاصل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں اس کی قدر اور قیمت معلوم اس لیے نہیں کہ ہم نے اس پہ محنت نہیں کی۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہم بھی وارثی طور پر مسلمان پیدا ہوئے۔ اسی طرح روٹی جو ہم کھاتے ہیں تو اس کی تب تک ہمیں قدر نہیں جب تک ہم کما کے نہیں کھاتے۔ تو اللہ نے کیا کیا نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے کبھی سورہ رحمان پڑھا کر۔ اللہ تعالی نے چاند، ستارے، زمین، بلکہ دنیا و جہان انسان کے لیے پیدا کی۔ یہ مکھی
جس کی ہمارے ہاں کوئی قیمت نہیں، یہ بھی اللہ تعالی نے پیدا کر کے انسان کی خدمت میں لگا دی۔ تو آپ حضرات کو یہ باتیں بتانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ محض اکٹھے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کی کلام مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے ہمارے لیے توشہ آخرت یعنی آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے، آمین۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے سبق کی طرف آؤں گا۔ سپارے کا صفحہ نمبر 8، سورہ انفطار، آیت نمبر 13 سے آج کا ہمارا سبق کا آغاز ہوگا۔ ہم الحمدللہ ایک پاؤ مکمل کرنے والے ہیں، جو ایک پارے کا چوتھا حصہ بنتا ہے، اور یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس طرح کہ اس محلے میں کم از کم بھی 1000 افراد رہتے ہیں۔ کتنے؟ 1000، اور ہم اس میں سے 10-12 افراد یہاں جمع ہیں، تو ہمیں یہاں پہ کون لے کے آئے؟ کیا ہم خود چل کے آئے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رزق بند نہیں کرتا، بلکہ اس سے یہ توفیق لے لیتا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کرے۔ اور قیامت کے دن بھی جب اللہ رب العزت یہ اعلان کریں گے کہ مجھے جو رب مانتے ہیں، مجھے جو الہ مانتے ہیں وہ سجدہ کریں، تو وہاں پر غیر مسلم بھی اور ان پڑھ مسلمان بھی، یعنی جو صرف مسلم ہیں، مومن نہیں بنے، سب کی خواہش ہوگی کہ ہم سجدہ کریں، لیکن وہاں پہ سجدہ وہی کر سکیں گے جو دنیا میں بھی سجدے کرتے رہے۔ جنہوں نے دنیا میں بھی سجدے سے اعراض کیا وہ وہاں پر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو وہاں پہ سارے پردے اٹھ جائیں گے، راز فاش ہو جائیں گے۔ تو محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے بیٹھتے ہیں۔ میں آخری مرتبہ یعنی آخری الفاظ اپنے پچھلے اسباق کے کچھ باتیں دہراتا چاہوں کہ آپ اپنی زبان کو حرکت دیں گے، آپ اپنے دل سے نہیں پڑھیں گے، آپ اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور زبان کو حرکت دے کے پڑھیں، اور میرے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ چل سکتے ہیں تو ثم الحمدللہ، اور نہیں چل سکتے تو کوشش جاری رکھنا ایک انسان کے ذمہ ہے۔ تو سبق ہے ہمارا سورہ انفطار، آیت نمبر 13۔ تعوذ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافی اسباق ہو گئے کہ ہم سبق کو روانگی سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس کے قاعدے قوانین کو محض یعنی ایک نظر دہرا لیتے تھے، لیکن آج کا میرا دل ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر سبق، چونکہ تھوڑا سا کم ہے تو ہم جوڑ کے ساتھ سبق پورا پڑھیں گے۔ حمزہ زیر نون، نون زبر لام، کیا بنا؟ حمزہ زبر با، حمزہ زبر با نہیں، اب نہیں، اب، ٹھیک ہے، ہونٹ پریس نہیں کرنا۔ اب بو کریں گے تو یہ شد والی با پہ کلکلا پیدا کرنے والی بات ہے۔ حمزہ زبر با، اب، را زبر الف، اب را زبر، یہ لفظ ہوا مکمل، حرفوں کو جوڑنے کے بعد لفظ ہوا مکمل۔ ان الابرار، لام زبر فا زیر یا، لفی، نون زبر عین زیر یا، نعیم، میم ساکن، نعیم۔ اب لفظوں کو جوڑنے کے بعد آیت ہوئی مکمل۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم۔ واو زبر، حمزہ زیر نون، نون زبر لام، وَإِنَّ
وإنل فا پیش جیم جیم زبر الف کیا بنا را زبر فجار لام زبر حاضر یا لفی جیم زبر حاضر یا جحی میم ساکن جحیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ یا زبر صاد لام زبر وا لام پیش وا کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا پڑھنا ہے لو لیکن لو پڑھتے ہوئے لو کا قانون بھی ہمارے ذہن میں ہو تو تب ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے ورنہ کئی لوگ جب تک نہا کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے آنکھوں سے پڑھ نہیں لیتے تو لو کو لمبا کیے جا رہے ہوتے ہیں یس لو نہا تو یہ چیز غلط ہے اگر آپ کو اگلا حرف نہیں نظر آ رہا یا آنکھوں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے تو یس لو کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نون زبر نہ ہا زبر الف یس لو نہا یا زبر وا می زبر دال دال زیریا یوم الدین نون ساکن یوم الدین یصلونہا یوم الدین واو زبر میم زبر الف وما آ پیش میم وما ہم عین زبر نون ہا زبر الف عنہا بعد غین زبر الف بغا حمزہ دے بغائی بادریا بغائبی نون ساکن بغائبین وما هم عنها بغائبین واو زبر میم زبر الف مد وما حمزہ زبر دال را کڑی زبر ادرا کاف زبر وما ادراک میم زبر الف یا زبر وا ما یو میم پیش دال دال زیریا یوم الدین نون ساکن ما یوم الدین وما ادراک ما یوم الدین سا پیش میم میم زبر ثم میم زبر الف مد ثم ما حمزہ زبر دال را کڑی زبر ادراک کاف زبر ما ادراک میم زبر الف یا زبر وا میم پیش دال ما یومد دال زیریا نون ساکن یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یا زبر وا میم زبر یوم لام زبر الف یوم لا تا زبر میم لام زیر تملی کاف پیش کاف پیش تملکو نون زبر فا سین دو پیش لام نفسل لام زیر نفسلی نون زبر فا
نفس لنفس نفس لنفس سین دو زیر سن نفس لنفس نفس لنفس شین زبر یا شيئا حمزہ زبر الف شيئا شیئا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا واو زبر لام حمزہ زبر میم والامر والأمر را پیش والامر والأمر یا زبر وا يوم می زبر ما یوم يوم حمزہ زید إي یوم ای يومئذ زال دو زیر لام ذل یومئذ يومئذ لام زیر لام لل یومئذ لل يومئذ لل لام کڑی زبر لا یومئذ للہ يومئذ لله ساکن لا ساكن والامر یومئذ للہ والأمر يومئذ لله آپ ایک دفعہ روانگی سے سبق شروع سے پڑھیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ان الابرار لفی نعیم إن الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفی جحیم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم